بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، اور الحمدللہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہماتانے اسی طرح دین حقہ کی تعلیمات صحیح طریقے سے پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، کون سی نمازیں منافقوں کے لیے باری ہیں؟ جی، کون سی نمازیں منافقوں کے لیے باری ہیں؟ بڑا تعجب ہے یار، نمازیں بھی وہ پڑھیں اور پھر ان کو منافق بھی کہا جائے۔ یہ سرکار کی حدیث سے سماعت فرمائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کلمہ جو بھی پڑھتا ہے آپ کو حاصل نہیں ہے کہ اس کو کافر کہیں، تو یہاں پر تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، حدیث نمبر 626 بخاری شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے لیے فجر اور عشاء سے زیادہ اور کوئی باہری نماز نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کتنی فضیلت ہے تو وہ اس میں ضرور شریک ہوں، خواہ انہیں گھسٹ کر آنا پڑے۔ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں مؤذن کو ہدایت کروں کہ وہ اقامت کہے، اور میں کسی شخص کو ہدایت کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں آگ کے شعلے لے کر ان لوگوں کو جلا کر رکھ دوں اور ان کو گھروں میں جا کر جلا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے امام بخاری کی یہ بات واضح آ رہی ہے کیونکہ کیوں نوٹ کیا گیا کہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت دوسری نمازوں سے زیادہ رکھتی ہے، اور شریعت میں ان دونوں نمازوں کا بڑا اہتمام ہے، جبھی تو آپ نے ان لوگوں کے جلانے کا ارادہ ظاہر کیا جو ان میں شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کتنی بڑی بات ہے، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والے کے لیے بڑی فضیلت ہے، اور نہ پڑھنے والے کے لیے وعید ہے۔ کوشش کریں نماز باجماعت ادا کرنے کی، کوشش کریں پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال آبا و اجداد کی کامل اکمل بخشش فرمائے، آپ سب کے اہل و عیال کی بھی اللہ تعالیٰ کامل اکمل بخشش فرمائے۔ لائک، شیئر، فالو، سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔